السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسے ملتی ہیں جن کے ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ جمع ہوں۔ ایک طرف فتوحات، نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، رواداری، ہمدردی اپنے پورے انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و تقوی اور بصیرت اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ عالم میں اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ، اگر عدل و انصاف کی بات کی جائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عملی کردار کی وجہ سے ایک منفرد و ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار اسلامی، خسر رسول اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رفیق تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی جمیع صفات کی وجہ سے آپ کو اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی آپ کی شان و عظمت کے قائل تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مائیکل ہارٹ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دی 100 میں شروع دنیا سے لے کر آج تک آنے والے عظیم انسانوں کی فہرست میں سیدنا عمر فاروق کو 63 یعنی کہ 63 درجے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر خلافت کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی سہولیات کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسے قوانین، ایسا نظام وضع کیے، ایسا نظام بنایا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے پولیس، لوگوں کی حفاظت کے لیے پولیس کے محکمہ بنوائے، خندقیں کھندوائیں، سرائیں بنوائیں، سڑکیں بنوائیں اور لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیتے بچوں کے بھی بیت المال سے وظیفے مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کو اٹھ کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ایسے قاضی مقرر کیے جو حاکم وقت کے خلاف بھی فیصلہ سنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ ان کی گھر پر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو اس پرنالے کا پانی مسجد نبوی کے صحن میں گرتا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اس پانی کی وجہ سے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ لے کر کے قاضی کی عدالت میں چلے گئے۔ قاضی نے حاکم وقت 22 لاکھ مربع میل کے حکمران امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ سنایا کہ آپ نے بلا اجازت پرنالے کو اکھیڑا ہے، اب آپ اس پرنالے کو لگائیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرنالے کو دوبارہ سے لگا رہے ہیں۔ یہ تھی آپ کے عدل و انصاف کی عظیم مثال۔ اسی لیے تو یورپی مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور حکومت کرتے تو پوری دنیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل سے بھر جاتی۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ اب آئیے کہ آپ کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دن خواب میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے گئے، ان پر قمیصیں تھیں اور بعض کی جو قمیصیں تھیں سینہ تک پہنچ رہی تھی، بعض کی اس سے بھی کم تھی۔ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اور مجھ پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیے گئے اور ان پر قمیص تھی اور وہ اس قمیص کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اللہ کے نبی آپ نے اس کی کیا تعویل کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس کی تعویل یہ کی ہے
الدین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر ہونے کی گواہی دی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر ہوں گے اپنی پوری زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وفی قلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور آپ کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے نمبر پر آپ کا نام آتا ہے، اور آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم بی امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ابو بکر ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سختی کرنے والے، سختی برتنے والے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے عمر تیرا گزر ہوتا ہے شیطان بھی اس گلی کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نوٹ کر لیں، اپنے سینوں پر بٹھا لیں، اور جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کردار کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کریکٹر کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی آپ مجھ سے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عمر تیرا بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے، یعنی کہ ایمان کی بھی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی دی ہے۔ تو آپ کی شہادت کے حوالے سے نوٹ فرما لیں کہ حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے۔ ابو لؤلؤ نامی شخص جو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے زخمی کیا، یہاں تک کہ آپ کی جو ہے خون بہنے لگا۔ تو میں نے آواز سنائی دی، لوگوں نے جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر فرما رہے تھے کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا یا مجھے زخمی کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا اور آپ نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو مجھے کس آدمی نے زخمی کیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عبداللہ بن عباس نے تلاش کیا اور کہا گیا کہ ابو لؤلؤ نامی جو شخص ہے مغیرہ کا غلام ہے، اس نے آپ کو زخمی کیا، اور اس جو ہے بدبخت شخص نے صحابہ کی صفوں میں تقریباً 13 صحابہ کو زخمی کیا، اور جب یہ خود پکڑا گیا ایک صحابی نے حتان نامی شخص تھا، اس نے جو ہے اس پر چادر ڈال دی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے اپنا بھی گلا کاٹ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی سے گھر لے جایا گیا، آپ کو دودھ دیا گیا، تو آپ کا دودھ پیٹ کے راستے سے باہر آ گیا، آپ کو کھجور کا پانی دیا گیا، وہ بھی زخموں سے باہر آ گیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام پریشانی کی حالت میں کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقینی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو سلام کا، اور کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور یہی بات کہتے ہیں عمر آپ کو اسلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس جب عبداللہ بن عمر جاتے ہیں تو وہ رو رہی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ جگہ میں نے ویسے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام عبداللہ بن عمر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے آتے ہیں. جب یہ پیغام سناتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں تو میری جب چرپائی کو لے کر کے جاؤ دوبارہ سے پھر اجازت لینا. یہاں تک کہ 27 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو جو ہے آپ اس دنیا سے نوش کر جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے وہ جو حکمران تھے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی اور عدل و انصاف قائم کیا، آج ہمارے حکمرانوں کو بھی عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.